السلام علیکم. جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے. مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر دو اختلافی نوٹ سامنے آئے ہیں. ایک اختلافی نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا ہے اور ایک اختلافی نوٹ جسٹس جمال خان مندوخیل نے تحریر کیا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل کے تحریر کیے گئے نوٹ سے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے اتفاق کرتے ہوئے کچھ اضافی وجوہات بھی بتائی ہیں اور بالخصوص یہ بتایا ہے کہ اس فیصلے کو کرنے سے پہلے ججز کے ذہن میں بظاہر ایسا کیا تھا جس کے معاملے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر میں نے ایک آپشن بھی دیا، لیکن اس سے دو ججز نے ججز کمیٹی میں اس معاملے کو کنسیڈر نہیں کیا. پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. یہ اختلافی نوٹ ہے، یہاں پہ یہ وضاحت ضروری ہے، اور فیصلہ وہی عدالتی نظیر کے طور کے اوپر پیش کیا جاتا ہے جو اکثریتی فیصلہ ہو. لیکن چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کچھ مہینوں سے ججز کے فیصلوں میں کہیں نہ کہیں آپس کی نوک جھوک رہی ہے، تو جیسے منصور علی شاہ صاحب نے اپنے اکثریتی فیصلے میں نام لے کر باقاعدہ جو ہے وہ کمنٹ کیا، تو پھر اس کے جواب میں اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی نام لے لیا. اس سے پہلے نیب ترامیم انٹرا کورٹ اپیل کے تفصیلی فیصلے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے بھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نام لیا تھا. تو چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فیصلے میں چند مین پوائنٹس اس کے ہیں کیا. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب ججز کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا، جب یہ مخصوص نشستوں کا کیس سپریم کورٹ میں آیا، پہلی ہی ہیئرنگ کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر میناللہ نے جب اسٹے دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سوال آیا جی کہ اس میں آئینی تشریح کے کچھ سوالات ہیں، اس لیے اس پہ لارجر بینچ بننا چاہیے، تو کمیٹی کو بھیجتے ہیں. تو جب کمیٹی میں معاملہ بھیجا گیا تو اس وقت کمیٹی کے 3 ممبران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان تینوں نے اس معاملے کا جب جائزہ لیا تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے کمیٹی کے 2 ممبران کو یہ رائے دی کہ آپ اس معاملے پہ بہتر یہ ہے کہ وہ ججز اس بینچ کو نہ سنیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر وہ اس کے فائدے میں وہ ترمیم ہو سکتی ہے یا ان کو نقصان کر سکتی ہے. وہ 5 ججز کون کون سے تھے؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جسٹس شاہد وحید خان. تو ان کی اس رائے سے اتفاق نہیں کیا 2 ممبران نے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے، اس لیے اس کے لیے فل کوڈ بنایا گیا. تو اس آرگیومنٹ اس واقعے کا حوالہ یہاں پہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سے یوں بظاہر لگ رہا ہے کہ شاید اس وقت جب یہ کیس ججز سن رہے تھے ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ترمیم والا معاملہ تھا. دوسری اہم بات اس نوٹ میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کہی ہے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں کا جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے اس کے خلاف ریویو ابھی پینڈنگ ہے. تو جب یہ ریویو پینڈنگ ہے تو اس لیے اس فیصلے کا بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ ابھی لازم نہیں ہے، اور اس لیے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ بھی نہیں ہو سکتی، یعنی الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد جو چیمبر میں جس طرح سے اس کیس کو جو ہے وہ 2 دفعہ وضاحتیں دی گئیں، اس معاملے کو ڈسکس کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک طرح سے ورچوئل کورٹ جو ہے وہ 8 ججز نے لگائی، نہ کسی کو نوٹس دیا گیا، نہ کسی کو سنا گیا، جو فائل وغیرہ اپڈیٹ ہوتی رہی، جو اپلوڈنگ ہوتی رہی، اس میں بھی کسی کو پوچھا نہیں گیا. یہ وہ ساری باتیں جو پہلے بھی بہرحال ڈسکس ہوتی رہی ہیں اس کو اس کا حصہ بنایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی اس فیصلے کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے نوٹ میں پھر یہ بھی کہا ہے کہ 8 ججز کے اس فیصلے کے ذریعے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 کو ایمنڈ کر دیا گیا ہے اور آئین کو
آئین میں تبدیلی یا آئین میں ترمیم کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ 2/3 اکثریت ہے، وہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ جوڈیشری یا ججز نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے اس فیصلے کا حوالہ دیا گیا ہے جس فیصلے میں جسٹس منصور علی شاہ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 6 مہینے کی جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کیا تھا، اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اب اس کا حوالہ یہاں پہ کیوں دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور کے اوپر شاید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے فیصلوں میں وہ کیا کیا ویو یا اوپینین جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، اس کی مثالیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس فیصلے میں چیف جسٹس جو اختلافی نوٹ ہے، اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی ساتھ کہا ہے، جہاں پہ یہ کہا ہے جی کہ یہ بائنڈنگ ایفیکٹ نہیں ہے، وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ اس پوری صورتحال میں جو ہے یہ جس انداز میں اس کیس کی پروسیڈنگ چلائی گئی اس کے اوپر بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ کچھ سوالات بھی اٹھائے ہیں، اور بالخصوص جو چیمبر کی جو ہیرنگ ہے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہا ہے جی کہ بدقسمتی سے مخصوص نشستوں کی نظر ثانی پر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہے وہ ان کا اتفاق نہ ہو سکا، اور جو 8 ججز کی وضاحتیں دی گئیں وہ ایسا طریقہ کبھی نہیں اڈاپٹ کیا گیا۔ ہاں اگر امپلیمنٹیشن بینچ ہوتا تو اس کی بات الگ تھی۔ پھر اس کے بعد اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وضاحتی نوٹ جاری ہوا تو اکثریتی ججز میں سے بیشتر اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے، دوسری وضاحت کے لیے بھی ججز کا اجلاس کہاں ہوا، یہ ایک معمہ ہے، اپنے 46 سالہ کیریئر میں کبھی ایسا ہوتے نہیں دیکھا، اور وضاحتی نوٹ کی کسی صورت میں اس کو جو ہے وہ عدالتی ایک کورٹ کے آرڈر کے طور کے اوپر یعنی اس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جمال خان بندوخیل نے 17 صفحات پر مشتمل اختلافی نوٹ میں جن پی ٹی آئی کے 39 اراکین اسمبلی کو آروز نے یا الیکشن کمیشن نے آزاد قرار دیا تھا اس کو کرٹیسائز کیا ہے اپنے اختلافی نوٹ میں، اور یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن اور آروز کا یہ اقدام جو ہے یہ درست نہیں تھا، یہ اقدام غلط تھا۔ 41 اراکین اسمبلی کی حد تک جیسے جمال خان بندوخیل نے کہا ہے کہ ریکارڈ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کی سیاسی وابستگی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی، اور میں اس نقطے سے اتفاق نہیں کرتا کہ ممبران اسمبلی 15 روز میں تحریک انصاف میں شامل ہوں، یعنی یہ کورٹ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کو کسی ممبر کو جو ہے وہ یہ کہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ جوائن کر لیں۔ اور پھر یہ بھی جیسے جمال خان بندوخیل نے اپنے نوٹ میں کہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی ورڈنگ کو آرٹیفیشل لفظ پہنا کر جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اختلافی نوٹ جو ہیں وہ 2 ججز کی جانب سے جاری ہوئے ہیں۔ پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی کے حوالے سے 3 موسٹ سینئر ججز کی اپوائنٹمنٹ کے معاملے کے اوپر اجلاس جاری ہے، تو دیکھیں وہاں پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔